نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں پیر شرف الدین شاہ بخاریہ، جو کہ ابا جی سرکار کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ بخوبی آپ دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں مختلف چینلوں پہ، تو آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے پوچھتا ہوں، اور بڑی گہری نظر سیاست پہ بھی ہوتی، ملک پہ بھی، ہر چیز پہ بڑی گہری نظر ہوتی، بڑی کھل کر بات کرتے ہیں، تو آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے آج کے اس حالات کے بارے میں، اور ابھی اسلام آباد سے بھی ہو کر آئے ہیں تو وہاں سے کیا خبر آئی ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ الحمدللہ رب سر العالمین۔ کیا کہیں گے، بڑی گہری نظر ہوتی سیاست پہ آپ کو، جو حالات چل رہے بھائی ہیں، کیا سیاست کہیں پہ گہری نظر نہیں ہوتی، ہماری آسمانوں پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنے کے بعد یہ ہم بات سمجھ گئے کہ حکمرانی خدا کی ہے، اب وہ فرعون کو بنا دے یا سلیمان کو بنا دے۔ تو فرعون کیا، کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ عمران خان کی حکومت اس سے پہلے، اور آپ بادشاہ اللہ بناتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ بھئی آپ دریا کراس کر کے چلے جائیے، دریائے اٹک کراس کر لیں یا دریائے راوی کراس کر لیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن اس میں تو یہ کہا گیا کہ بسم اللہ اچھا، کریں یہ اور ساری باتیں میں دریا روانی کر رہا ہوں کراس ہو جائے گی۔ جی ایک کہتے ہیں اسی حساب سے لکڑیلا ایک ہوتا تھا، اس کو کہا گیا کہ بسم اللہ کریں وہ دریا پار ہو جائے گا، لیکن جس نے بتایا وہ پار نہیں کر سکا۔ ہاں، تو دیکھیں ہم اسی لیے آپ کو بتا نہیں رہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی خود تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ جب مظلوم کو روٹی نہ ملے اور کپڑا نہ ملے اور پانی بھی مشکل سے ملے، تو پھر اس ملک کے وزیر ناکارہ کہلا دیے جاتے ہیں۔ تو میں بالکل ان سے بالکل قرآن کی نسبت سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو ہم نے یہ ایک بات پکڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت اور اکرام سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، 200-250 آدمی ہیں، ٹن 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 کر کے آ جاتا ہے، اور بغیر ہمیں کوئی سرکاری پروٹوکول یا وہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا خدا اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے اب تعویذوں سے بھی کام نہیں ہو رہا، جنات سے بھی کام نہیں ہو رہا۔ جب اللہ نگہبانی کرتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے کام ہوتا ہے، جیسے افغانستان میں کام ہوا تھا، اس طرح پاکستان میں کام چل رہا ہے۔ نہیں تو پاکستان کے اندر تو بھائی میرا خیال میں 2 دن میں حکومت بن جاتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سر یہ بھی آپ نے بات کی کہ کہیں بھی جاتا ہوں 200-250 بندے، آپ نے ایک جلسہ کیا ماشاءاللہ، جس طریقے سے کامیاب ہوا کہ بڑی بڑی سیاستدان، الطاف حسین کے بعد اگر ہم کہیں گے تو پہلی بار میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے آپ نے اس گراؤنڈ کو بھرا، تو یہ جادو کہاں سے، کیسے آپ نے کیا؟ بھائی دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے آدمی ایماندار ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں سچ کون بولتا ہے؟ جب آپ کچھ حرام کھائیں گے تو آپ سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ والی سنت کوئی پوری نہیں کر رہا کہ بھائی سچ بولا جائے، ہیں، صحیح ہے، ہاں کسی کی ہلاکت نہ کریں آپ۔ تو میں آج وہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس بھی جا کے یہی کہہ کے آیا کہ بھائی آپس میں منصوبہ بندی نہ کرو بری، یہ قرآن کی آیت ہے، ہیں، ہم پوری قرآن کی سنا کے آئے ہیں آپ کو، ان کو، ہیں کہ بھائی آپ آپس میں ہی نہیں کریں، نہیں تو آپ مارے جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تمہاری ہوا نکل جائے گی پھر تم کیا کرو گے؟ قرآن کی آیت ہے، ہیں۔ اور ہوا نکلنے کا مطلب ہے کہ گیپس نہیں ہونے چاہیے، دل میں سب ایک ہوں اور کراچی کے لیے مل کے کام کریں، یہ نہیں کہ میں بڑا تیں بڑا، سب زیرو ہونا پڑے گا سب کو، ٹھیک ہے۔ زیرو کے بعد پھر کوئی ایک لگے گا تو پھر کوئی آپ کی گنتی شروع ہوگی، صحیح ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ سر آپ نے کہا میں متحدہ سے مل کر آیا ہوں، مجھے یہ بتائیں، MKM سے، ہاں، اور یہ بتائیں کہ جس ٹائم عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس ملک پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ نکالے گئے، ججوں کو گالیاں دی گئیں، دوبارہ ابھی آپ نے دیکھیں کیا حالات ہوئے۔ تو یہ بتائیں کہ جس ٹائم الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کہا، اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے جو ابھی حالات دیکھیں آپ نے، تو عمران خان اور الطاف حسین میں کیا فرق رہے گا؟ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ اس کے رسول کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اور میں سب کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، خود صحیح ہو جائے۔ انا اور تکبر اور غرور یہ اللہ کی ذات کو ہے۔ اگر تم تکبر کرو گے تو قرآن میں لکھا ہے کہ ہم تمہارا تکبر مٹا دیں گے۔ تو یہی ہوا تھا کہ جب آپ تکبر میں، متکبر کوئی بھی آدمی ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، سب پسند ہیں لیکن متکبر پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب چیز کی جو ہے وہ معافی ہے لیکن متکبر کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس وقت پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ اپنے تکبر کو توڑ کر کے اور مسلمانوں کی مدد اور جانی مدد بھی، مالی مدد بھی، ہر لحاظ سے مدد کریں اور ایجوکیشن کی طرف سخت توجہ دیں تاکہ آپ کی قوم سویلائز ہو سکے. سر ہمارا سوال یہ تھا لیکن آپ گھما گئے. جی سوال یہی تھا کہ الطاف حسین پہ جب پابندی لگ سکتی ہے تو عمران خان پہ کیوں نہیں لگی؟ کیا بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اب علمی دیکھیں دانشور کچھ اور دیکھتے ہیں نا، جو حکومت چلاتے ہیں وہ دانشور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دانشور اپنی حساب سے کام کرتے ہیں. جو دانشوری اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کسی جماعت میں کسی دانشور سے مشورہ کر لیں کہ بھئی اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے، تو وہ پھر آپ کو کوئی کلام دے گا اور وہ کلام پڑھتے ہوئے آپ نکل جائیں گے. تو اس کے مقصد الطاف حسین کو ایسا کلام نہیں ملا عمران خان کے پاس سے. اگر ایسا کلام ملتا تو وہ ایسے ساتھی اکٹھا نہ کرتے. بھائی دیکھیں باہر والوں نے آگے تو الطاف حسین کو نقصان نہیں پہنچایا نا، ٹھیک ہے. الطاف حسین کو نقصان پہنچانے والے ان کے اپنے مطلب کارکن ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے عہدے دار ہیں جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا. اسی طریقے سے وہی رویہ اور روش جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کی. تو بات یہ ہے کہ ایک سسٹم سے جب جو ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، سسٹم سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو وہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب قوم آپ کے ساتھ ہو. تو اب آپ بتائیے کہ یہ کوئی بلال حبشی تو پیدا نہیں کیا انہوں نے کہ جو مار مار کے تھک جائیں، اور اسی طریقے سے الطاف حسین نے بھی کوئی نہیں جمع کیے تھے. تو جو پارٹیاں جو ہے وہ اس بنیاد پہ بنتی ہیں کہ بھئی آپ کو فائدہ ملے گا، تو جب تک فائدہ ملتا ہے تو پوری قوم ساتھ رہتی ہے، جیسے ہی فائدہ ہٹتا ہے قوم ہٹ جاتی ہے. لہٰذا ہمیں قوم کو اویئرنیس دینی چاہیے. اس کے مقصد یہ اگر کہا جائے آپ کی باتوں سے کہ پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، سب اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. دیکھیں اگر پاکستان کے لیے کام کریں، جیسے میں نے یہ خانقاہ بنائی ہے، تو یہ آخر میں پراپرٹی اگر یہ وہاں ہو کیا نام ہے یورپ وغیرہ میں، تو یہ سرکار کی پراپرٹی ہوگی، ٹھیک ہے. اور جتنی بھی ویلفیئرز ہیں وہ بیسکلی سرکار کی پراپرٹی ہونی چاہیے. اور اب اس ملک کو آپ صرف ویلفیئر سے چلا سکتے ہیں، باقی کوئی آپ کا راستہ نہیں ہے. اگر ویلفیئر میں آپ کے جو لوگ ہیں وہ صحیح جگہ پر اپنے پیسے دینا شروع کر دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی بڑا آدمی 50 گھرانے کو سنبھال لے. جو اسلام آباد سے ہو کر آئیں تو کون سی ایسی بڑی اچھے اچھے لوگوں سے مل کر آئیں؟ اسلام آباد کا موسم ہم جب گئے تھے تو وہ تھوڑی گرمی کم تھی اور بارش کا سا موسم ہو گیا تھا، ٹھنڈا ہو گیا ہے. اسلام آباد کا موسم ٹھنڈا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور حالانکہ وہاں ہوتا نہیں ہے. کراچی کا موسم بہت گرم تھا، جب ہم یہاں سے چلے گئے تو بہت گرم ہو گیا. جس دن آئے تو پھر یہاں کا موسم ٹھنڈا ہو گیا. لیکن سیاسی موسم کیا تھا؟ دیکھیں سیاست تو ہو ہی نہیں رہی نا. سیاسی موسم تو جب بتائیں گے جب آپ ذوالفقار علی بھٹو جیسے کوئی وزیر اعظم ہوں، کوئی لیاقت علی خان جیسے ہوں، کوئی محمد علی جناح جیسے ہوں، ٹھیک ہے نہیں. تو جو اگر اس قسم کے لیڈر ہوں تو پھر چل جائیں گے. سمجھ رہے بات نہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کو ہاں بھائی خدمت نہیں کر رہے لوگ، کہہ رہے ہیں بھائی وزارت چاہیے. دیکھیں ہم نے قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ خدمت پہ یقین رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دے گا. آپ اگر اپنے گھر کی خدمت میں لگیں گے، تو اگر میں بھی اپنی گھر کی خدمت میں لگتا تو میاں یہ جو یہ بنایا سارا تام توڑا ڈیفینس میں بنگلہ لے لیتا، پھر جب پیسہ ہو تو سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. تو آپ نے تو اب یہ بتایا کہ کرونا جس ٹائم آیا تھا آپ نے 1 سال پہلے اس کی نشاندہی ہم نے خالی کورونا کی نہیں کی تھی آپ نے کہ آئے گا اور وہ آیا، لیکن تو کیا کوئی نشاندہی کوئی سیاست کے بارے میں؟ بھائی دیکھیں ہم نے تو رؤوف صدیقی کو نشاندہی کی تھی کہ 2 رمضان کو دمادم مس قلندر ہو جائے گا. ارباب اختیار کو بھی بتایا تھا، ان کو بھی میسیج موصول ہوئے اور بعد میں ویسے ہی ہوا. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر اوپر کی خبریں لینی ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل کسی کو نہیں پتا کہ کل کون اندر ہوگا کون باہر ہوگا، اس لیے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی کب خدا کس پہ مہربان ہو جائے. خدا مہربان گدھا پہلوان. سر سوال تو یہی آپ سے ہے جی کہ آپ کو تو ویسے بھی علم ہوتا ہے اس چیز کا، تو تھوڑا سا تو اشارہ کریں تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اس کے بارے میں. ارے بھائی دیکھو پہلے اشارے کیے تو یہ ہمارے لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے نہیں. ہم نے کہا تھا پی ٹی آئی میں گھس جاؤ وزیر تو بنی جاؤ گے، کیا خیال ہے. ابھی اس وقت یہ سب واپس آ رہے ہوتے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو اب اگر کچھ بتا دیں گے تو اصل میں قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت لیڈروں کی ہے. تو میڈیا تو سب دیکھتے ہیں، اکیلے میں آئیں سب بتا دیں گے.
ہیں. اچھا والے بابا نہیں ہیں کہ بھائی تعویذ کرنے آ رہے ہیں تو بھائی اب تو وہ صحیح تو جنا اسپتال والا بھی کر لیتا ہے. اسپتال جاؤ چلو ابھی بابے اب ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کا علاج کریں. آج کل ہم نے سب چھوڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل ہمارا سارا فوکس جو ہے اس بات پہ ہے کہ غریب کو روٹی کیسے پہنچائی جا سکتی ہے. اور اپنے ذرائع کے مطابق ہم بہت مطلب بڑے پست حال لوگ ہیں ہمارے ساتھ, لیکن ہم نے یہ دکھا دیا ہے کہ اتنے کم ہم نے کسی سے فیسلٹیز نہیں لی. کوئی آدمی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ابا جی کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں. ہاں, نہ کوئی بلڈر کہہ سکتا سسرا, نہ کوئی اور نہ کسی ادارے کو کھایا ہے ہم نے کہ ہم نے کوئی ہمارا ادارے پیچھے ہو, KDA ہو, KMC ہو ہیں یا وہ ہو ہیں. ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو میں پوری قوم سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم ہوش میں آ جائیں, ہم خدا کی طرف رواں دواں ہو جائیں. سر کیسے صحیح ہوگا پاکستان جس طریقے سے 75 سال سے چل رہا ہے؟ بھائی آپ جب کہیں گے کیسے ہوگا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. ہیں نبی نے اکیلے کام کیا, خواجہ نے اکیلے کام کیا. ایک آدمی فنا ہوتا ہے وہی بادشاہ ہوتا ہے. فنا یہ ہے کہ زن زر زمین چھوڑ دے, یہی مشکل ہے. ہاں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. اچھا یہ مرحلے کے لیے تو پھر بھائی انسان کی پیدائش کو سمجھنا پڑے گا. تو ظاہر بات ہے انسان کی پیدائش جب سمجھ جائیں گے تو ہم الطاف حسین والے فارمولے تو نہیں بتاتے کہ بھائی ایسے بچہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کیسے ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. یہ آخری پیغام کیا دیں گے اپنے؟ ہم بس یہ کہیں گے کہ بھائی جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں, جو بھی لوگ ہیں, وہ خدا کے احکامات کے مطابق چلیں اور خدا والوں کو ڈھونڈیں, خدا والوں سے مشورے کریں. اس وقت تمام کام آپ صرف جنات کے پیچھے لگیں. بھائی جنات تو نیچے کام کرتے ہیں, آسمانوں والوں کی جب حکومت آنے کا ٹائم ہو تو پھر فرشتے کام کرتے ہیں اور وہ جو فنا ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا. ناظرین, یہ تھے پیر شرف الدین شاہ بخاری, جن کی آپ نے گفتگو سنی, بڑی کھل کر بات کی اور ہمیشہ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں. آپ مختلف دیکھتے ہوں گے ان کا انٹرویو مختلف چینلوں پہ, کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کو کھایا جا رہا ہے, کا کہنا تھا کہ اللہ والوں کے پاس آئیں, بیٹھیں, ان سے ملیں اور ان کی گفتگو سنیں. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے اگر ہر انسان پاکستان کے لیے کام کرے تو پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. انشاءاللہ کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے